کہتی ہیں مجھے یقین تھا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دے گا کہ میں سچی ہوں، لیکن جب کچھ دیر کے بعد وحی کے اثرات ختم ہوئے تو اللہ کے نبی کا چہرہ خوشی سے روشن ہو گیا، چمک گیا اور فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ نے گواہی نازل فرما دی ہے، آپ کے حق میں قرآن مجید کی آیات نازل ہو گئی ہیں۔ فرماتی ہیں میں کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میرے حق میں قرآن کی آیات نازل ہوں گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النور آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے۔ اس آیت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کا ذکر ہے۔ احادیث میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کیا گیا۔ اس میں سے ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب آپ سفر پر جاتے تھے تو قرعہ ڈال کر فیصلہ کرتے کہ کون سی بیوی میرے ساتھ جائے۔ بنو مطلق کے موقع پر قرعہ میرے نام نکلا اور میں آپ کے ساتھ گئی۔ واپسی پر ہم مدینہ کے قریب ہی تھے، منزل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاری ہو گئی۔ میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی، جب میں پلٹ کر آئی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے لگ گئی، اتنے میں قافلہ آگے منزل کی طرف نکل گیا۔ قاعدہ یہ تھا کہ کوچ کے وقت اپنے ہودج میں بیٹھ جاتی اور 4 آدمی اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیتے۔ ہم عورتیں غذا کی کمی کے سبب اس دور میں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں۔ میرا ہودج اٹھاتے وقت لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں اس میں موجود ہوں یا نہیں۔ جب ہار لے کر میں واپس پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ آخر میں اپنی چادر لے کر وہیں لیٹ گئی کہ یقیناً قافلے والے مجھے ڈھونڈتے ہوئے واپس اسی جگہ پر ضرور آئیں گے۔ یہ سوچتے میں ایسے میں مجھے نیند آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں حضرت صفوان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم قافلے کے پیچھے آنا تاکہ کسی کی کوئی گری ہوئی چیز ہو تو اس کو اٹھا کر لیتے آنا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سفر کے دوران باری باری ہر صحابہ کی ایسی ڈیوٹی لگاتے رہتے تھے۔ حضرت صفوان قافلے کے پیچھے چلتے ہوئے اس جگہ آئے جہاں قافلہ تھا تو انہوں نے دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے اور حضرت عائشہ وہاں موجود ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں سو رہی تھی تو وہ مجھے پہچان گئی، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے بارہا دیکھ چکے تھے، اور اب جب کہ پردے کی آیات نازل ہو چکی تھیں۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ اب پردے کے حکم سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے، اس لیے پہچان لیا کیونکہ یہ بدری صحابیوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے بعد یعنی جنگ بدر کے بارے میں یہ فضیلت ہے کہ اللہ نے جنت کی خوشخبری فرمائی، ان کے لیے اعلیٰ مقام ہے۔ اور حضرت صفوان کی یہ ذمہ داری تھی کہ جب قافلہ کہیں جاتا تو یہ سب سے آخر میں آئیں تاکہ گری پڑی ہوئی چیزوں کو یہ اٹھا لائیں۔ تو اسی طرح فرماتی ہیں کہ مجھے دیکھ کر انہوں نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تو پیچھے رہ گئیں۔ اس کے علاوہ فرماتی ہیں انہوں نے کوئی اور بات نہیں کی
فرماتی ہیں ان کی آواز سن کر میری آنکھ کھلی، میں نے فوراً سے اپنی چادر ٹھیک کی، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اپنا اونٹ لا کر میرے پاس بٹھا دیا اور خود جا کر دوسری جانب منہ کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ میں اونٹ پر بیٹھ سکوں، کیونکہ پردہ کھلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں میں اونٹ پر سوار ہو گئی، دوپہر کے وقت ہم اپنے لشکر سے جا ملے جو ابھی ہی وہاں پہنچا تھا۔ لشکر والوں کو پتہ بھی نہ تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں۔ پتہ کیسے چلتا؟ کیونکہ لشکر بھی ابھی منزل پر پہنچا ہی تھا۔ لیکن فرماتی ہیں بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیے، جن میں عبداللہ بن ابی سب سے آگے تھا، مگر میں اس سے بے خبر تھی۔ اس نے صرف مجھے ان کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو الزام لگا دیا۔ فرماتی ہیں کہ سفر کے بعد میں بیمار ہو گئی، 1 مہینہ میں پلنگ پر پڑی رہی، شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑ رہی تھیں، بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ چکی تھی، مگر مجھے کچھ علم نہ تھا۔ صرف ایک بات میرے دل میں کھٹکتی کہ جب میں بیمار ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجہ میرے ساتھ ہوا کرتی تھی وہ نہیں ہے۔ جب وہ گھر آتے تو بس یہ پوچھتے کہ کیسی ہے، یہ حال احوال پوچھتے اور بس واپس چلے جاتے۔ میرا دل پریشان ہوا، میں نے اجازت لی کہ اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دے دی، جو کہ میرے لیے بہت تکلیف دہ بات تھی۔ عام حالات میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، اور میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تاکہ وہ میری تیمارداری کر سکیں۔ خیر، کہتی ہیں ایک رات میں حاجت کے لیے اٹھی، میرے ساتھ مستح بن اثاثہ بن عباد بن عبد المالک کی ماں بھی تھیں، جو میرے والد کی خالہ زاد بہن بھی تھیں۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے اس پورے خاندان کی کفالت اپنے ذمہ لے رکھی تھی، مگر اس کے باوجود مستح بن اثاثہ اس گروہ کے ساتھ ہو گئے جنہوں نے الزام لگایا اور بہتان کو پھیلا رہے تھے۔ تو اچانک کہتی ہیں کہ جب میں حاجت کے لیے گئی تو پاؤں ٹکرایا کسی چیز سے، تو ان کی زبان سے نکلا کہ خدا تجھے غارت کرے مستح بن اثاثہ۔ میں نے کہا کہ اچھی ماں ہو جو اپنے بچوں کو کوستی ہو۔ تو وہ کہنے لگیں عائشہ تجھے خبر نہیں کچھ، فرماتی ہیں مجھے نہیں علم۔ اس پر انہوں نے میرے ساتھ سارا قصہ بیان کر دیا کہ تمہارے بارے میں شہر بھر میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور منافقین کے ساتھ کچھ مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے مستح بن اثاثہ جو ابو بکر صدیق کے خالہ کے بیٹے بھی تھے، غریب بھی تھے، مہاجر بھی تھے، اور ساتھ ابو بکر صدیق ان کی مدد بھی کرتے تھے، وہ سب بھی اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح حسان بن ثابت مشہور شاعر تھے، اسلام کی حمایت میں شاعری کرتے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کچھ باتیں کی۔ بعد میں لوگ حضرت عائشہ سے کہا کرتے تھے کہ حسان بن ثابت وہی ہے نا جنہیں آپ کے بارے میں اشعار کہے، تو فرماتی ہیں کہ میں کہتی نہیں، حسان بن ثابت وہ ہیں جو اسلام کی حمایت میں شعر کہتے تھے۔ کتنا مشکل ہے اپنے لیے جینا اور اسلام کے لیے جینا۔ حضرت عائشہ نے بعد میں ان کو بھی معاف کر دیا۔ خیر، فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ الفاظ سنے تو میرا خون جیسے خشک ہو گیا، میں حاجت کو بھول گئی جس کے لیے آئی تھی، اور رات بھر رو رو کر کاٹی۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرا۔ فرماتی ہیں میرے پیچھے سے اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما اور اسامہ بن زید کو بلا کر مشورہ طلب کیا۔ یہ گھریلو زندگی کا مشورہ تھا، تو ان دونوں میں میرے حق میں کلمہ خیر کہا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، عائشہ ایسی نہیں ہو سکتی، بلائی کے سوا آپ کی بیوی میں ہم نے کچھ اور بات کبھی نہ دیکھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے بہت اچھا مشورہ دیا کہ ساتھ میں کہ ان کی لونڈی کو بلا کر دریافت کرتے ہیں کہ یہ کیسی تھیں۔ لونڈی آئی، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے عائشہ میں کوئی برائی نہیں دیکھی، مگر وہ سوتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے، وہ اتنی بولی ہیں۔ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں فرمایا
کہ کون مسلمان ہے جو میری عزت حملہ کرنے والوں سے بچائے، جس نے میرے گھر والوں پر الزام لگا کر مجھے اذیت پہنچانے کی کوشش کر دی ہے، بلکہ اس میں حد کر دی ہے۔ باخدا میں نے تو اپنی بیوی میں کبھی کوئی برائی نہ دیکھی، نہ اس شخص میں جس کے متعلق تہمت لگائی جا رہی ہے، وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں بھی نہیں آتے۔ یہ سنتے کچھ صحابہ اٹھ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اگر وہ شخص ہمارے قبیلے سے ہے تو اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں ہم کس روپ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والے شوہر ہیں۔ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے اور پوچھا، عائشہ اگر تم سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ قبول کرنے والا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ تو فرماتی ہیں یہ سن کر میری آنسو تھم گئے۔ میں نے کہا غلط بات سن سن کر آپ کے کان عادی ہو گئے ہیں، اب میں سچ کہوں گی تو آپ نہیں مانیں گے، جھوٹ کہوں گی تو آپ مان لیں گے۔ میں تو وہی کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا۔ جذبات اور تکلیف کی وجہ سے انہیں حضرت یعقوب کا نام بھی یاد نہیں رہا۔ میں نے فرمایا کہ میرا اللہ ہی مددگار ہے، اس پر جو لوگ کہتے اور گڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یقین ہے اگر تم نے کچھ ایسا کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ فرماتی ہیں اس کے بعد مسلسل شب و روز میں روتی، دعائیں کرتی۔ آخر وہ وقت آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرما دی حضرت عائشہ کے حق میں جو اس آزمائش میں اپنے ماں باپ کے گھر پر تھیں۔ کہتی ہیں مجھے یقین تھا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دے گا کہ میں سچی ہوں، لیکن جب کچھ دیر کے بعد وحی کے اثرات ختم ہوئے تو اللہ کے نبی کا چہرہ خوشی سے روشن ہو گیا، چمک گیا اور فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ نے گواہی نازل فرما دی ہے، آپ کے حق میں قرآن مجید کی آیات نازل ہو گئی ہیں۔ فرماتی ہیں میں کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میرے حق میں قرآن کی آیات نازل ہوں گی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کی ماں نے فرمایا عائشہ اٹھ نبی کا شکریہ ادا کر۔ تو کہتی ہیں میں نے ایک ادا سے کہا میں ان کا کیوں بلکہ اپنے اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں جس نے میری یہ گواہی نازل کی۔ یہ ایک ادا اپنے شوہر کے لیے تھی۔ ہمارے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے مگر حضرت عائشہ کے شوہر تھے، تو یہ کہنا شوہر کا اور بیوی کا تھا۔ ہمارے لیے اس واقعہ میں عمل کی بات دیکھیں کہ اس وقت کا یہ واقعہ ہے جہاں پر خیر القرآن لوگ تھے۔ دور کے اندر اگرچہ چند لوگوں سے ایسی باتیں ہو گئیں، اب اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سب دکھا رہے ہیں کہ تم بھی اس معاملے میں اپنا آپ دیکھو۔ حضرت عائشہ پر ایک الزام لگا، اس کا آغاز عبداللہ بن ابی نے کیا تھا، وہ تو اس کا گناہ بھگتتا ہی رہے گا۔ کیونکہ وہ ایک منافق اعظم تھا۔ کیا پتہ چلا کہ عبداللہ بن ابی کے لیے تو عذاب ہے ہی، جیسے قابیل نے پہلا قتل کر کے دنیا میں قتل کی رسم ڈالی، تو اسی طرح تہمت لگانے کی رسم جو ہے، یہ عادت جو ہے، یہ کس سے ڈلی؟ یہ عبداللہ بن ابی سے شروع ہوئی۔ تو ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ بہت پرفیکٹ ہیں، ایک اشارے کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھول کر رکھ دے گا۔ ہم یہاں تو بچ سکتے ہیں، آگے جا کر بچ نہیں سکتے۔ عمل کی بات لکھیں، کبھی کسی کے بارے میں کچھ نہ کہیں۔ آپ نے اگر اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا نہیں، اپنے کانوں سے کچھ سنا نہیں، تو کسی کی بھی عزت کے اوپر حملہ کرتے ہوئے ایک نہیں 70 دفعہ سوچئے گا۔ اپنے اوپر لے کر سوچیں کہ اگر میرے گھر، میرے خاندان میں، کسی سیاسی لیڈروں میں کسی پر بھی کوئی بات ہوتی ہے تو میں اس میں کتنا حصہ ڈالتی ہوں، میری زبان سے اس کے لیے کیسے الفاظ نکلتے ہیں،
کیا میں لوگوں کی عزتوں کے اوپر وار کرنے والوں میں سے تو نہیں ہوں؟ کیا میں اپنی زبان سے لوگوں کو تکالیف پہنچانے والوں میں سے نہیں ہوں؟ اور اگر میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا نہیں تو کسی کی بات کہنے پر میرا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں اگر آپ نے کسی کی بات آگے کرنے کے لیے ایک فارورڈ یا سینڈ کا بٹن بھی دبایا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی گناہ ہوگا۔ آنکھ کے اشارے سے، مسکرانے سے کسی پر بات کی کہ یہ ہیں وہ ہیں، انہوں نے گندی بات کی، انہوں نے غلط بات کی، تو یہ تمام الفاظ بہت سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ سوچنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے محبوب ہستیاں ہیں ان کے بارے میں اپنے منہ سے الفاظ نکالتے ہوئے ایک نہیں لاکھ دفعہ سوچیں۔ یہ کوئی عام سے لوگ نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم عام سے گناہ گار لوگ اتنی بڑی باتیں کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عزتوں کی حفاظت کرنے والا، دین اسلام پر چلنے والا اور قرآن و سنت کے مطابق اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔